السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی لوگ یہ بات پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا حلال ہے یا حرام ہے، اور کیا ہم لوگ شیئر مارکیٹ میں پیسے لگا سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے دو الگ الگ فتوے پیش کر رہا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ ان دونوں فتووں کو سننے کے بعد بات اچھے سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا حلال ہے یا حرام۔ اگر حلال ہے تو کن شرطوں کے ساتھ، اور اگر حرام ہے تو وہ بھی کن شرطوں کے ساتھ۔ آئیے میں سے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، جس کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے پوچھا ہے، جن کا سوال ہے: نمبر 1، کیا شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا حلال ہے؟ اگر ہے تو کون کون سے طریقے سے حلال ہے؟ نمبر 2، اور کیا بینک میں عارضی طور پر بحیثیت آفیسر یا کلرک ملازمت کر سکتے ہیں؟ یہ تھا سوال۔ اس کا جواب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ نمبر 1، شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا مندرجہ ذیل شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1، وہ کمپنی کسی حرام کاروبار میں ملوث نہ ہو۔ نمبر 2، اس کمپنی کے تمام اثاثے اور املاک نقد رقم کی شکل میں نہ ہو، بلکہ اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے بھی ہوں، ورنہ کمی زیادتی سے فروخت کرنا حرام ہوگا۔ نمبر 3، اگر اس کمپنی کا حرام کاروبار میں ملوث ہونا ممبر بننے کے بعد معلوم ہو تو اس کی سالانہ میٹنگ میں آواز اٹھائی جائے۔ نمبر 4، نفع کا جتنا حصہ سودی کاروبار سے حاصل ہوا ہو، اس کی بلا نیت ثواب فقراء وغیرہ پر صرف کر دیا جائے۔ نمبر 5، شیئرز کی خرید و فروخت سے مقصود حصہ داری حاصل کرنا ہو، نفع نقصان برابر کر کے نفع کمانا مقصود نہ ہو، جس میں نہ تو شیئرز پر قبضہ ہوتا ہے نہ ہی قبضہ پیش نظر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سٹہ بازی کی شکل ہے جو حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دوسرا سوال تھا، اس کا جواب: نمبر 2، بینک میں کسی ایسے کام کی ملازمت جس میں سود دینے، سود لینے، سود لکھنے اور اس پر گواہی دینے کے اعتبار سے سود پر تعاون ہو، جائز نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص بینک کا ملازم ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسری ملازمت کی تلاش میں سعی بسیار سے کام لے، اور دوسری ملازمت ملتے ہی اس کو ترک کر دے، فوراً اس کی بینک کی ملازمت نہ چھوڑنی چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سنایا ہے۔ سوال اور جواب کی روشنی میں امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ حضرات بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ اس کو سننے کے بعد بھی آپ کو تشفی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کسی نے کراچی کے فتوے سے پوچھا ہے، جن کا سوال ہے: شیئر مارکیٹ میں اپنا پیسہ لگانا کیسا ہے؟ جواب: شیئرز کا کاروبار چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، ان کو آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، جس کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہو، خارج میں اس کمپنی کا وجود ہو، صرف کاغذی طور پر رجسٹرڈ نہ ہو، اور نہ ہی اس کمپنی کے کل اثاثے نقد کی شکل میں ہوں، بلکہ اس کمپنی کی ملکیت میں جامد اثاثے بھی موجود ہوں۔ نمبر 2، کمپنی کا سرمایہ حلال ہو۔ نمبر 3، کمپنی کا اصل کاروبار جائز ہو، حرام اشیاء کے کاروبار پر مشتمل نہ ہو۔ نمبر 4، شیئرز کی خرید و فروخت میں خرید و فروخت کی تمام شرائط کی پابندی ہو۔ نمبر 5، حاصل شدہ منافع کل کا کل شیئرز ہولڈرز میں تقسیم کیا جاتا ہو، احتیاطی ریزرو کے طور پر نفع کا کچھ حصہ محفوظ نہ کیا جاتا ہو۔ نمبر 6، شیئرز کی خرید و فروخت کے دوران بالواسطہ یا بلا واسطہ سود اور جوے کے کسی معاہدے کا حصہ بننے سے اعتراض کیا جاتا ہو۔ اگر شیئرز کے کاروبار میں ان تمام شرائط کی رعایت رکھی جائے تو یہ کاروبار جائز ہے، ورنہ نہیں۔ بہر صورت بہتر یہی ہے کہ اس کاروبار سے اجتناب کیا جائے۔
اس لیے کہ مارکیٹ میں ان تمام شرائط کے ساتھ شیئرز کا کاروبار بہت مشکل ہے، اس لیے اجتناب کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ نوٹ: سوال کا مقصد کچھ اور ہو تو وضاحت کے ساتھ لکھ کر بھیجیں۔ صحیح البخاری میں جو حدیث شریف میں عبارت ہے، اس سے علاوہ بحر الرائق، بدائع الصنائع وغیرہ میں آج انہوں نے بہت ساری عبارتیں دی ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ، جس میں الحمدللہ بہت اچھے سے تمام باتیں بتا دی گئی ہیں کہ شیئرز مارکیٹ میں حصہ لینا اور اس میں پیسے لگانا کیسا ہے، اور اگر پیسے لگائے جائیں تو کن شرطوں کے ساتھ کس طریقے سے لگائے جائیں، یہ تمام باتیں اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ امید ہے یہ تمام باتیں سننے کے بعد آپ کی بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔